اس کے تو بھٹی صاحب اور بھی سیاسی پہلو ہوں گے، اس کے بہت سے فال آؤٹس ہوں گے، اس پر بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں. لیکن ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب سے ذرا کہ معیشت تو کیا بات کریں اس کے اوپر کہ ہم تو جس کا خطرہ تھا وہ کچھ ہو ہی چکا، اب اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اب آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اور وہ جس طرح ٹیکس لگانے کی بات کر رہا ہے 800 ارب روپے کے منی بجٹ کی، تو پہلے ہی اس نے بات کی تھی، اب اس سے بھی آگے بڑھ کے بات کر رہا ہے، اس کے مطالبات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایک دم سے ہمیں جو خطرہ تھا کہ یہ ڈالر مہنگا ہوگا، ایک دم سے آئل، گیس، بجلی، اشیاء خرد و نوش، ہر چیز ایک دم سے مہنگا ہوگی اور ایسا نہیں ہو، مگر یہ ہو گیا ہے. تو اب اس کا جو سیاسی فال آؤٹ ہے اس پر بھی اب ہمیں بتائیں، اور یہ بتائیں کہ اب وے آؤٹ تو اور کوئی بھی نہیں ہے، جو آئی ایم ایف کہے گا وہ ہمیں ماننا پڑے گا. اور کیا واقعی اس کی ذمہ داری ہم ڈال سکتے ہیں پچھلی حکومت پر؟ اگر ایک پر ڈال سکتے ہیں تو پھر تو ساری حکومتیں ذمہ دار ہوں گی، یا بزنس آف دی ڈے اسی کی ذمہ داری ہے جو اس وقت سیٹ پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود بھائی تھینک یو فار ہیونگ می. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ لیٹس ہوپ کہ اگلے 4 دن جس میں ہم آئی ایم ایف کے ساتھ حتمی گفت و شنید کریں گے، اس میں ہم ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ ان سے طے کر پائیں. اس وقت پاکستان اور انسالوینسی یا بیلنس آف پیمنٹس کا جو چیلنج ہے اس کو کرائسس بننے میں صرف آئی ایم ایف بیچ میں کھڑا ہے. یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ پاکستان یہاں پہ آ گیا ہے. اگر ہم اکتوبر کے اینڈ میں بھی آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیتے تو شاید آپ کا جو ڈالر فلو تھا وہ بہت بہتر ہوتا. اور جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا کہ ڈس آرڈرلی موومنٹ ہوئی، ڈس آرڈرلی سے موومنٹ آپ نے کس چیز میں دیکھی؟ آپ نے دیکھی کہ آپ کی جو سب سے بڑھ کے روپی کی موومنٹ ہے وہ ڈس آرڈرلی ہوئی، اور کہاں ہم 231 پہ تھے اور پھر کہاں ہم 275 کے قریب چلے گئے. یہ موومنٹ آرڈرلی ہو سکتی تھی اور شاید اتنی نہ ہوتی. میں آن اے لمب جا کے یہ کہہ رہا ہوں، میں ایکسچینج ریٹ پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، پر اگر آج زر مبادلہ کے ذخائر 3 ارب ڈالر نہ ہوتے اور آپ کا سپلائی آف ڈالر بہتر ہوتا، آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا ہوتا، آپ کے ورلڈ بینک اے ڈی بی کے پیسے آ گئے ہوتے، سعودی عربیہ کے آ گئے ہوتے، آپ کے پیسے چائنا سے آ گئے ہوتے، تو شاید آج یہ پوزیشن ہی نہ بنتی. ویئر پاکستان سٹینڈز ٹوڈے انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمیں جو اس وقت ہے وہ تو یہ امیجیٹ ہے کہ ہمیں اس میں سے نہیں گزرنا چاہیے تھا. گزر گئے ہیں، اب بھی یہ ہے. اب جو حالات ہیں اس میں آپ کو کچھ ڈیسیجن اگلے 4 دن میں کرنے پڑیں گے جو کہ انپاپولر ہیں. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکلی ٹاکسک ہیں انکمبنٹ گورنمنٹ کے لیے، پر کرنے انکمبنٹ گورنمنٹ نہیں ہے. جس میں بجلی کی قیمتوں میں رد و بدل ہوگا، جس میں گیس کی قیمتوں میں رد و بدل ہوگا، جس میں جو ٹیکسز ہیں ہمیں ایک خاطر خواہ ٹیکس میجرز لینے پڑیں گے. اب آپ کہیں گے کہ کیوں خاطر خواہ لینے پڑیں گے؟ کیونکہ ہمارا خسارہ جو ہمارا پرائمری خسارہ ہے، یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ نکال کر بھی ایک خاطر خواہ اماؤنٹ بن رہا ہے. جو میں نے نمبر سنے ہیں، آپ نے صحیح نمبر رکھا، تقریباً یہ 700-800 ارب کے قریب جا رہا ہے. 1250 ارب تو صرف آپ کا انٹرسٹ پیمنٹ میں اس کے علاوہ بڑھ رہا ہے. ہم نے ڈاکٹر صاحب یہ باتیں تو ہم سن رہے رکھا ہوا تھا اور یہ نمبرز بھی پبلک کے سامنے بار بار آ رہے ہیں. لیکن آپ کی قابلیت، آپ کی لیاقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں اسحاق ڈار صاحب کو بالکل یہ نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کوئی بیوقوفی کی بات کر رہے ہوں گے، پھر بھی میں مارجن دیتا ہوں. انہوں نے جو ڈالر کو روک کے رکھا، انہوں نے جو معیشت کے ساتھ وہی رویہ رکھا جو انہوں نے ماضی میں رکھا تھا، کیا اس کی کوئی اکنامکس میں، معیشت میں فی الحال کے جو پیرامیٹرز ہیں، جو سرکمسٹانسز ہیں، اس میں کوئی گنجائش واقعی بنتی تھی؟ کوئی راستہ نکلتا تھا جو وہ نہیں نکال پائے؟ جی، راستہ یہی تھا کہ اگر ہمیں سعودی عربیہ کا 2 ارب ڈالر، اگر ہمیں یو اے ای کا 1 ارب ڈالر پلس جو رول اوورز تھے وہ ہو گئے ہوتے، تو میرا خیال ہے حکومت یہ سوچ رہی تھی کہ سپلائی آف ڈالرز آئی ایم ایف میں جائے بغیر بڑھا لیں اور شاید اس سے روپی کو یہاں پہ روکا جا سکے. آئی تھنک یہ سب سے بڑی سوچ تھی حکومت کی. انفارچونیٹلی وہ جو اسٹریٹجی ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی، اور فرینڈز نے بھی آپ کو یہی کہا کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں. اور دوسری چیز جو مد نظر شاید نہیں رکھ سکی ہیں اتھارٹیز، یہاں میں لفظ یوز کروں گا کیونکہ یاد رکھیے کہ فائنانس منسٹری اپنی جگہ، اسٹیٹ بینک ضامن ہے ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ کا، اور ہم کسی طور پہ بھی اسٹیٹ بینک کو اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے. آئی تھنک اسٹیٹ بینک کو یہ ریئلائز کر لینا چاہیے تھا
کہ مئی 2019 میں ہم نے ایک معاہدہ کیا تھا, میں ٹیبل پہ خود موجود تھا اس لیے میں بہت بخوبی اس معاہدے کو سمجھتا ہوں, کہ ہم نے IMF سے پاکستان کے ایکسچینج ریٹ کا ایک ریفارم کیا تھا. ہم نے پیگڈ ڈالر سے نکل کر ایک مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کی طرف موو کیا تھا. اگر آپ اس ایکسچینج ریٹ کو مد نظر رکھتے, ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز نہ رکھتے, اگر آپ ایل سیز کو نہ روکتے, تو شاید خود ہی ایکسچینج ریٹ موو کر جاتا. اور اسٹیٹ بینک کو دیکھیں, ہم نے ایک اور بہت بڑا ریفارم کیا, ہم نے ان کو اٹانومی دی. اٹانومی سے مطلب یہ تو ماضی میں ہو گیا ڈاکٹر صاحب, مگر جو حکومت نے سوچا تھا کہ سعودی عرب سے پیسے مل جائیں گے, دوست ممالک سے مل جائیں گے, ہمارے انفلوز بڑھ جائیں گے, وہ نہیں ہوا. تو یہ سراسر ایک ناکامی سے ہی تعبیر کیا جائے گا. اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں کہا جا سکتا نا کہ یہ اسحاق ڈار کی معیشت ان کی حکومت کی ناکامی ہے. دیکھیں یہ کئی چیزوں سے اس کا تعلق ہے. ایک تو یہ ہے کہ سب نے آپ کو بارہا کہا تھا کہ IMF کریں گے تو ہم پیسے دیں گے. ہم نے کبھی بھی یہ بات شاید نہیں انٹرنلائز کی سب سے پہلے. نمبر 2, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریفارمز کریں گے تو ہم پیسے دیں گے. سعودی فائنانس منسٹر نے بھی, آپ نے خود یہ سٹیٹمنٹ سنی ہوگی. پھر جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل جیو پولیٹیکل آرکیٹیکچر چینج ہو گیا ہے. پاکستان کی وہ جیو اسٹریٹجک امپورٹنس جو پہلے ہوا کرتی تھی, شاید اس میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے. جو ریجن ہے اس میں تبدیلی آ گئی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان نے کوئی کلیدی کام جو ہیں وہ کر کے نہیں دکھائے. اگر آپ نے کوئی بھی کلیدی کام کر کے دکھائے ہوتے تو شاید آپ یہاں پہ نہ کھڑے ہوتے. آپ نے جیسے روپے کو چینج نہیں کیا, ویسے ہی اوگرا آپ کو 2020 سے کہہ رہا ہے کہ آپ گیس کی پرائس کو تبدیل کیجئے. پر اب موقع نہیں ہے کہ ہم ویٹ کر سکیں, ہمیں اگلے 4 دن میں یہ ڈیسیجن کرنے ہیں, ورنہ ہم سری لنکا بن جائیں گے.